دنيا ظلام والخدمة ضوى الماء يبكي حرام يطوب ريته هوى قول الماء عند حسين آخر تلوى تاليها يصير والمعك سوى محبوب غريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والحمد لله خالق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش لا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئا ثم الصلاة الدائم القائم على عبده وخير خليقته العبد المؤيد والعبد المؤيد ورسول المسدد الذي هو سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى هداة المهديين آل الله الطيبين الطاهرين المنتجبين المكرمين المقربين المعصومين الذين طهرهم الله تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء وعلى جده الشهيد السبت الأصغر سيد الشهداء حسين بن علي صلوات الله عليهما. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم ہدایت حسینی کے موضوع پر بول رہے تھے اور اس کو کنٹینیو کر رہے حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ ہے اور ریسکیو بوٹ ہے، نجات کی کشتی ہے، نجات کی کشتی ہے. ایک ہوتا ہے شپ، ایک ہوتا ہے ریسکیو بوٹ. شپ نہیں ہے فار سیلنگ، یہ ریسکیو بوٹ ہے، کوئی ڈوب گیا اس کو بچانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بچانا ہے. تو امام حسین علیہ السلام اسی حدیث میں حضرت رسول صلوات اللہ علیہ ان کے متعلق فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ اور امام خیر یہاں پر پہنچے تھے. تو آج ایک اور پوائنٹ ہے امام خیر. امام حسین کے علیہ السلام میری روش یہ ہے کہ امام حسین امام الہدی صلوات اللہ علیہ ان کے مقابلے میں جن کے مقابلے میں امام نے قیام فرمایا سلام وہ امام النار ہے، امام النار یا ائمۃ النار یا ائمۃ الکفر. چونکہ یہ حق ہے، حق کے مقابلے میں باطل ہے. حق جنت ہے اور جو حق کے مقابل میں باطل ہے وہ اہل جہنم ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ہم نے ان کو امام بنایا جو کہاں لے جاتے ہیں؟ نار کی طرف. صحیح. تو امام خیرن جد نے فرمایا اپنے فرزند امام حسین علیہ امام خیر ہے، نیکیوں کا امام ہے، خیرات کا امام ہے. امام کے معنی بحث کل میں نے کی کہ امام یہاں مراد کیا ہے، کل بحث ہوئی اس کی. آج امام و خیرین، خیر کیا ہے؟
دونوں طرف سے ایڈ کرتے جائیں گے. امام حسین علیہ السلام امام ہدا کی اور امام نار کی بھی وضاحت کرے گی, وہ نار کیوں ہے اور یہ ہدا کیوں ہے. ٹھیک ہے, کمپیریزن میں انسان کو تعرف الاشیاء بازدادها, by contrasting, making the contrast between the two opposites, you will get the knowledge, complete knowledge. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے سائیکولوجیکل, قرآن بھی اس کا استفادہ کرتا ہے. تو یہ ہوا کہ الخیر ما یرغب فیہ الکل, خیر اس کو بولتے ہیں جس میں سب کو رغبت ہے, اٹریکشن ہے, چاہیے, نفع ہے, فائدہ ہے, اس کو خیر بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے مقابلے میں شر ہے جس سے آپ بھاگتے ہیں. کس چیز سے بھاگتے ہیں؟ بیماری سے, مرنے سے, پریشانیوں سے, ٹینشن سے, فساد سے, ڈسٹرکشن, یہ شر ہوئے. تو یہ خیر جو ہے دو قسم کا ہے. خیر تو سمجھ آیا, امام و خیر. ایک خیر مطلق ہے, ایک خیر مقید ہے, یعنی خیر ایبسلوٹ, دوسرا کنڈیشنل مقید. ایبسلوٹ خیر بولتے ہیں جس میں دنیا آخرت کی کوئی بندش نہ ہو, بس اس میں سب کو کیا ہے, رغبت ہے اور پرسسٹنسی ہے, اس میں ایٹرنیٹی ہے اس میں. جیسے جنت, آپ کو جنت چاہیے, ہمیں جنت چاہیے, بالکل چاہیے. کس لیے, کب تک, ہمیشہ کے لیے. یہ ایک ابدی خیر ہے. تو اس میں رغبت ہے انسان کو, ہاں ہمیں اس میں لذت ہے, ہماری زندگی رہے گی, ہمارا وجود رہے گا, ہمارے احتیاج اور ضروریات جنت میں فراہم ہوں گے. کب تک ہوں گے, ہمیشہ کے لیے. کس نے کہا, بھل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ. تم کون سا چنتے ہو سلیکشن میں؟ ہم نے رکھی ہے آخرت کی سلیکشن اور دنیا کی. دونوں نعمتیں ہیں, دونوں میں آپ کو رغبتیں ہیں نا. دنیا میں ملتے کھانا پینا, کپڑا مکان وغیرہ سارے, آخرت میں بھی ہے. لیکن آپ کیا لیتے ہو, کیا انتخاب کرتے ہو؟ بل تؤثرون الحیات دنیا, دنیا کی نعمتیں آپ لیتے ہو. ہاں کیوں لیتے ہیں؟ کہ اس میں رغبت ہے ہماری اور یہ نفع ہے ہمارے لیے, زندگی ہماری رکھتی ہے اور ہمارا وجود بھی باقی رکھتا ہے, لذت بھی ہے. خدا تعالیٰ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر و ابقیٰ, آخرت بھی خیر ہے, آخرت میں بھی لذت ہے, آخرت میں بھی زندگی ہے, لیکن آپ کے کمپیریٹیولی دنیا والی زندگی سے خیرن ہے. یا یہاں پر سپرلیٹو ڈگری ہے, کیا ہے, کمپیریزن ہو رہا ہے. یہاں کی لذت اور یہاں کا وجود, یہاں کا فائدہ کم ہے, کس کی نسبت؟ آخرت کی. صحیح. یہ خیر کا لفظ افعال تفضیل کمپیریٹو ڈگری, سپرلیٹو ڈگری کے لیے بھی یوز ہوا ہے, اسم کے ناؤن کے طور پر بھی یوز ہوا ہے, وداؤٹ کمپیریزن بھی یوز ہوا ہے. جیسے ان تصوموا خیر لکم, آپ روزہ رکھو آپ کے لیے اچھا ہے روزہ نہ رکھنے سے. کمپیریزن. آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے کہ ہم ذرا سنگین بحث نہیں کر رہے, قاعدے قانون کے ساتھ بحث کر رہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو کل بھی میں نے بتایا مزہ آئے گا. ایک چیز ایسٹ آپ کے پاس رہے گی, کاؤنٹ اور کاؤنٹیبل, جس پہ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہو. آگے جا کے فکر بڑھا کے علم بڑھا سکتے ہو, اپنے لیے سرمایہ بنا سکتے ہو. اگر امیجنری میں آپ کو چیزیں عطا کروں, وہ پتہ نہیں وہ ثابت کریں وہ ہے یا نہیں, ان پہ کیا بلڈنگ بنائیں گے آپ؟ یہ کنکریٹ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ ہو گئے خیر. ایک ہے خیر مقید, کنڈیشنل خیر. مال کو خیر بولتے ہیں, صحیح. وہ مال پورا مثلا ہر دنیا آخرت میں نہیں ہے. چلیے اس سے پہلے میں یہ عرض ہوا والآخرۃ خیر و ابقیٰ, آخرت کو بھی خدا نے خیر بتا دیا. واللہ خیر و ابقیٰ, بعض روایت میں خدا خیر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. آخرت ہے یا خدا ہے؟ آخرت خدا کی وجہ سے ہے. بس خیر کا ایسا سورس ہے جو الٹیمیٹ ہے, بائی اٹس اون سیلف, بٹ بائی اٹس ویری ایگزسٹینس, نان ڈپینڈنٹ اور سیلف سفیشینٹ اور انلمیٹیڈ.
تو یہ خیر مطلق ہم خدا کو بھی فلسفی کلامی لسن لینگویج میں بولتے ہیں خیر مطلق، یعنی خدا تبارک تعالیٰ، واجب مطلق بولتے ہیں، ٹھیک؟ تو خیر مطلق اب کون ہے؟ تمام خیر جتنے ہیں وہ کہاں سے نکلے؟ خدا سبحان سے۔ خدا خیر ہے، کیوں ہے خیر؟ ایگزسٹینشل، اس میں اسپیکٹ سورس ہے، یعنی خیر مطلق ہے، اسی سے ہر خیر نکلا ہے۔ تو خدا اگر آپ کوئی بھی نفع، یہ بہت بڑی فائدہ ہے مومن کے لیے کہ وہ کس چیز میں رغبت رکھے۔ اسلام یہی ہے، خدا محوری، خدا میں ہم خدا خدا کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ہر چیز خدا سے ہے اور خدا کی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سر چیز خدا پر آ جاتی ہے۔ بس یہ خیر کا دوسرا معنی ہوا انہ لحب الخیر لشدید، انسان خیر کی بڑی اس کو جذب ہے، اٹریکشن ہے۔ پیسے کی دیکھیں، وہ فی اموالکم اولادکم، مال اور ہاں، یہ اس کے مصادیق ہے، اس کے اپلیکیشنز ہیں۔ تو خیر بھی آپ کو امام و خیرن کیا ہوا؟ اب کیا معنی کریں گے؟ امام حسین علیہ السلام امام و خیر ہے، کیا معنی ہوا؟ امام کی کل میں نے بتایا معنی، ایک گائیڈ جو لے جائے کس کی طرف؟ خیر کی طرف۔ خیر کون ہے؟ خدا سبحانہ تبارک۔ امام خیر ہے، کل بھی میں نے بتایا اس کو کس نے بنایا امام خیر؟ خود خیر مطلق نے۔ اس کو کس نے بھیجا؟ خدا نے بھیجا، کسی نے بنایا نہیں ہے، وہ کسی کی سلیکشن کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارا امام معصوم ہے، ریپرزینٹڈ اینڈ ریکروٹڈ فرام گاڈ، امام الہدا، امام خیر۔ تو خیر کے ہم دوسرے معنی جو میں نے اس کمپریٹو اسپرچوئل ڈگری بتایا اس کی معنی، اور مقید بھی بتائیں، مطلق بھی بتائیں، ٹھیک؟ اور اس کا الٹیمیٹ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ خدا سبحان کی طرف۔ پر یہ امام ہے، ہمارے لیے امام ہے، خدا کے لیے امام نہیں ہے، ہمارے لیے امام ہے، گائیڈ ہے، کس کی طرف؟ خدا کی طرف۔ خدا کی طرف کیسے لے جائے گا؟ کمالات سے، ہماری نرشمنٹ سے، تربیت سے، نالج دے کے اور ایمان دے کر، ایگزیکیوشن اور عمل، اخلاص اور مدد اور گائیڈنس اور پروٹیکشن، یہ سارے کام کل میں نے بتایا نا، آپ بھول گئے ہیں۔ امام کے دو وظیفے ہیں، نبی کا عموماً ایک ہی وظیفہ ہے، اعراء الطریق، وہ راستہ دکھانا، وما علینا الا بلاغ ہاں آپ نے ابھی بتاؤ وما علیک الا البلاغ، آپ پر فقط کیا ہے؟ پہنچانا، اچھا صحیح اور سب کو پہنچ جائے۔ لیکن ان کو کیا کہا گیا؟ ان کو اصالت طریق بھی ہے، ڈیوٹی، امام کی ڈیوٹی ہے پورا اچھی طرح سمجھانے کے بعد پہنچانا اور وہاں پر لے جانا ہاتھ پکڑ کے۔ اس لیے شیعہ کنسپشن اثنا عشری کے مطابق کوئی بھی خدا کے صحیح ولایت تک پہنچ نہیں سکتا سوائے امام معصوم کے علیہ السلام۔ یہ اعتقاد بھی ہے، ثابت بھی ہے، تجربہ بھی ہے، سیرت بھی ہے۔ یہ جو آپ پہلے رغبت پیدا کرتے ہو کس چیز کی؟ خیر کی، نیکیوں کی، عبادت کی، ہاں اچھے کاموں کی، یہ کہاں سے آتی ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ پہلے نہیں تھی، بعد میں یا پہلے سے ہی تھی، ٹھیک؟ یہ امام معصوم کی تجلی نمبر فرسٹ، تجلی نمبر یعنی ریفلیکشن اس کی خیر کی۔ دوسری خواب، سچا خواب دیکھنا، سچا خواب دیکھنا، یہ کس کی ریفلیکشن ہے؟ امام کی دوسری عنایت ہے۔ تیسری عنایت، ایک اپنا شاگرد امام اس کی تربیت کے لیے استاد بنا کے بھیج دے گا۔ چوتھا پھر امام جانے اور اس کا چلنے والا سالک، اگر یہ نہ ہو گمراہ ہے، میں نہیں کہہ رہا جہنم میں جائے گا، بیچارہ ہے، جس چیز کے لیے آیا دنیا میں وہ چیز حاصل
نہیں ہوں گی. میں نے آپ کو بتایا حضرت مریم سلام اللہ علیہ جب وہ بھوکھی رہی کہا خدا منا غذا دے دے, خدا نے غذا بھیج دی نہیں بھیج دی؟ ہاں قرآن ہے نا گواہ. کھایا انہوں نے, کہاں سے خدا کہا جنت سے نا. کس کا جنت؟ خود ان کا اپنا جنت. حضرت معصومین علیہ السلام جب 3 دن مسکین غریب ان کو کھلایا, ٹھیک ہے, اس کے بعد آیا نا غذا کہاں سے آئی؟ جنت سے آئی. وَرِزِقْنَا مِن قَبْلُ, قرآن ہے نا, اس سے پہلے ہمیں یہ اپنے جنت کی روزی دنیا میں کھاتے ہیں, دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں امام کی عنایت سے. یہ امام آدم سے پہلے بھی ہے, اس لیے ان کی ہدایت فقط ہمارے لیے نہیں ہے. ان کی ہدایت کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, میں تب نبی تھا جب ابھی آدم کی مٹی اور روح ابھی آپس میں ملی نہیں تھی. تو یہ نبی تھے, نبی وسیع کے بغیر ہوگا نہیں, وسیع بھی اس وقت تھے. وہ روایت جتنی ساری ہے اسی تفسیر سے حل ہو جاتی. بس علی امام حسین علیہ السلام کس کا استاد ہے؟ حضرت آدم کا ہے, نوح کا, ابراہیم کا, سب کا, سوائے رسول اللہ کے نوکر ہے اور ان کے وسیع ہے, ان کے تحت ہے, ان کے شاگرد ہے, ان کے پالے پوسے ہیں. لیکن نور خدا ہے, نور واحد ہے. اب میں بہت ساری روایت ہمارے پاس, ان اللہ اذا احب عبدا فقہہ فی الدین. توجہ کرے, ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا فقہہ فی الدین. جب خدا, توجہ کرے, خیر کس کا؟ آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا کمپریٹو اسٹڈی بہت ساری کتابوں کو ان کو چھان کے ایڈجسٹ کرنا اور پھر کمپیئر کے مطلب نکالنا, یہ سخت ہے. آپ زیادہ سے زیادہ ایک کتاب اٹھاؤ گے وہ ایک ڈائمینشن اس آسپیکٹ سے بتاتی ہے اور سارے آسپیکٹ ملا کے آخر کنکلوژن آپ کو نہیں ملے گا. یہ جو ایکسپورٹ ہوتا ہے اسی کا کام یہ ہوتا ہے, اس لیے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کیا ہوا, کہا خدا جب خیر چاہتا بندے کے لیے اس کو فقیہ بناتا ہے دین میں. ہم نے خیر کیا کہا بھی؟ روپیہ, پیسہ, مال, اولاد, ہیں, گاڑی واڑی, جس میں آپ کو اٹریکشن, کس چیز میں؟ جو چیزیں یوزیبل ہے نا, آپ کی زندگی سسٹین ہو رہی ہے اس سے, وہ خیر ہے. یہ کون سا خیر ہے؟ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. ہم آپ کو حتماً پوچھیں گے جو نعمت ہم نے دی ہے, کھانا پینا, ویسا, روپیہ, گاڑی, مکان وغیرہ, حساب لے لیں گے آپ سے. کسی نے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہی ان چیزوں کا حساب؟ حضرت نے فرمایا یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں, بس سب سے بڑی نعمت تو ہم ولایت محمد و آل محمد, اس سے سوال ہوگا آپ کو. ٹھیک, بس نعمتوں میں بھی گریڈ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ان من شیء, ہمارے کیا, ہاں, ان تُعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها یا فلا تحصوها. خدا کی نعمت ہی تو آپ کاؤنٹیبل نہیں ہے, ان میں گریڈ بھی موجود ہے. گریڈ نہ ہوتا پس خیر برابر پیرل کس کے ساتھ ہے؟ ایگزسٹنس کس, اور ایگزسٹنس بیوٹی ہے نہیں. اب میں بحث زیادہ ایکسپینڈ نہ ہو جائے, ہاں اسی میں سارا ٹائم گیا. صحیح, جو کچھ ایگزسٹ کرتا وہ بیوٹی ہے. یہ ریلیٹیولی ہم اس کو شر بولتے, والا شر in itself is no more in existence. آپ مجھ سے بتاتے زہر جو ہے کس کا؟ سانپ شر ہے نا, وہ اپنے لیے وہ زہر اس کا شر ہے, وہ بیوٹی ہے, اس کو بچاتا ہے. تو ہمیں چونکہ نقصان پہنچاتا ہم کیا بولتے؟ شر ہے. سمجھائے نا, ریلیٹیولی ہوتا ہے. بس انسان جب فقیہ بنے گا, فقیہ کس کو بولتے ہیں؟ فقیہ در دین. یہاں میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا, اصل موضوع دور ہو جائے گا. فقیہ یعنی ڈیپ نالج, روٹیڈ نالج. صحیح, کس کے متعلق؟ دین میں. دین میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اصول عقائد ہے, احکام ہے,
اور اخلاقیات ہے، اور آپ کے سوشل لائف، اس کے 100 آف اسپیکٹس، اور آپ کی ڈومیسٹک لائف، آپ کی انڈیویجول لائف، آپ کی آخرت والی لائف، آپ کی دنیا والی لائف، یہ سارے کیا بن جائیں گے؟ دین صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے متعلق آپ ڈیپ نالج رکھتے ہو، سب سے بڑا خیر ہے. ٹھیک ہے، حضرت امام حسین کیا ہے؟ امام الخیر. یہ والا نالج حسین علیہ السلام سمبل ہے. اب 12 امام 14 اماموں میں سے کسی کو بھی لے لے. ٹھیک ہے، ابھی ہم مولا امام حسین کی بات سلام اللہ علیہ کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کا نام لے رہے ہیں. نور واحد ہے، کسی سے بھی آپ کیا کر لیں، توسل تمسک کریں، آپ کو وہ چیز مل جائے گی. بس امام خیر امام حسین ہے کس وجہ سے؟ کہ ہمیں فقیہ در دین بنائے گا. اور سب سے بڑا فائدہ کون ہے؟ میٹریلسٹک خیر سے اٹھ کر نان میں اسپرچول خیر، وہ نالج ہے. نان فزیکل خیر، ہاں وہ ہمیں دے گا امام حسین دے گا. یہ ثابت ہوتا ہے نا، امام خیر. فقہ، ہاں، ان اللہ اذا اراد بعبد خیرہ فقہہ فی الدین وزہدہ فی الدنیا. میں آپ کے لوگوں کے لیے وضاحت نہیں کر رہا ہوں، فقط ترجمے کی حد تک، تفسیر نہیں بات، پھر تو اس پر سالوں سال لگ جائیں گے. ہاں، زہدہ فی الدنیا، دنیا میں اس کو زاہد قرار دیتا ہے. اگر خیر کا دوسرا معنی، بس جو دنیا کیا کرے، دنیا چھوڑ دے، زاہد بنے دنیا میں. چھوڑنے کے معنی میں زہد کے بھی درجات ہیں. ایک عام اچھا درجہ جو قرآن نے ہمیں معرفی کیا ہے، انٹروڈیوس، وہ ہے لکھا لا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. جو چیز مل جائے، جو چیز نہ ملے یا نہ ہو، آپ تلاش اپنی ڈیوٹی انجام دیں. نہیں ملتا تو نہیں ملتا، صحیح. اگر مل جائے تو خوش نہ ہو جاؤ. نہیں ملتا خیر، آپ نے ڈیوٹی انجام دینی ہے. یا تھا خیر، وہ چیز چلی گئی، نہیں رہی، دیوالیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، کیا کرے گا؟ تلاش اپنی کرتے دیکھ لیں. دل پر حکومت کس کی ہوگی؟ خدا کی. کس کی؟ خدا کی. اس چیز کو حاکم نہیں بنائے گا اپنے ایمان پہ، اپنے دل پہ. دماغ میں دے گا جگہ کس کے لیے؟ ہاؤ ٹو کمپنسیٹ، ہاؤ ٹو گیٹ دیٹ ویری تھنگ وچ ہیز بین لاسٹ. صحیح پڑھے نہیں، لیکن دل پہ اثر نہیں. اصل القلب حرم اللہ فلا تسکن فیہ غیر اللہ، وہ غیر خدا، مخلوق خدا ہے، دل میں جگہ نہ دو. صحیح. اور اگر مل گیا، اوقات بھول جاتا ہے انسان. کل تک عام آدمی تھا، آج پی ایم بن گیا، سی ایم بن گیا. آپ مجھے سلام بھی نہیں کرے گا، آپ کو سلام بھی نہیں کرے گا. کیا ہوا؟ جی میرا گریڈ اپر ہو گیا، یا میں 1 لاکھ سے 50 لاکھ بن گیا. ٹھیک ہے، اب میں ہو گیا مالدار، تو میں سلام نہیں کروں گا آپ کو. یہ ولا تفرحوا بما آتاکم، خوش نہ ہو جاؤ. اور عجیب، جس کو خدا مل جائے اس کو خوش ہونا چاہیے نا. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا سر جھک جاتا ہے، حلیم بنتا ہے. امام سے پوچھا گیا علیہ السلام، آپ کو جب امامت ملی آپ کیا احساس کیا اس وقت؟ کہا دنیا کی ذلیل ترین شے میں نے اپنے آپ کو پایا کہ جب منصب امامت میرے پاس آیا. مثال دیں گے، سیدھی سی مثال دیتے ہیں. یہ ہمارا درخت، اس کی ٹہنیاں نیچے آ جاتی ہے. جب اس پہ فروٹ موٹے موٹے کھانے لائق ہو جاتے، یوں کا اس کی ٹہنیاں زمین پر سجدہ کرنے لگتی ہے. یہ ہمارے سفیدہ پریسکول، اس پہ کچھ نہیں ہے، اس کا سر آسمان میں ہوتا ہے. یہ مثال بتا رہا ہوں. بس خدا خیر دیتا ہے. دوسرا خیر کون سا ہے؟ ہاں، زہدہ فی الدنیا. ایک مادی خیر ہے، وہ بحث آپ معلوم ہے. ایک کون سا خیر ہے؟ دینی، معنوی، اسپریچول خیر. تو اس میں دوسرا، پہلا کیا بتایا میں نے؟ فقیہ در دین.
فقیدر دین کیا ہوا جو بتایا میں نے. دوسرا زہد, دنیا میں زہد کا اختیار کرے, یعنی عقل اور فطرت اور شریعت اور خدا کو حاکم بنائے کس پر؟ دنیا کی چیزوں میں. طمع خیر کس میں کرے؟ خدا میں. لالچ خدا کی. مخلوق سے مایوس, یاس عن الخلق, روایت میں نا یاس عن الخلق, مخلوق سے مایوس. کس لحاظ سے مایوس؟ یہ میرے رب نہیں ہے, یہ میرے خالق نہیں ہے, آج ہوگا اس کے کل نہیں ہوگا, ہاں اپنا بھی نہیں ہے اس کا, تو جس سے لیا ہے میں بھی اسی سے لے لوں. صحیح ہے. تو اصل وہ ہے یہ نہیں کہ آپ اپنی ڈیوٹی سب باس کے پاس کام کر رہے پھر کہیں گے نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے. بابا تمہیں ڈیوٹی ہے, وہ خدا نہیں ہے, وہ رزاق نہیں ہے, وہ خالق نہیں ہے, مالک نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن خالق نے اس کو بنایا, تمہیں اس طرح بنایا, اور ریلیشن اس طرح کی ڈیوٹی یہ ہے, اور ایکسچینج کرو. لیکن خالقیت مالکیت خیر مطلق کا جگہ اس کو نہ دو دل میں نہ دماغ میں. ہو گئے دو. وہ بصرہ عیوب نفسہ. تیسرا اس کو ویژن عطا کرتا ہے کہ میرے اندر کتنے عیب ہے. کون سے عیب؟ عموماً معنوی عیب. علمی ڈیفیسٹ کتنا ہے, معنوی ڈیفیسٹ کتنا ہے, مثلا تکبر ہے, طمع ہے, صحیح, ظلم ہے, اور اندر سے کیا نام اس کا, ہاں خود پسندی ہے, ٹھیک ہے, یا جھوٹ ہے, دھوکہ ہے. صحیح. یہ سب چیزیں خدا اس کو دکھا دیتا ہے, اور بصیرت مل کے ان کو اپنے آپ سے کیا کرتا ہے؟ نکال دیتا ہے. یہ خیر ہے. یہ خیر اب ہمیشہ رہے گا جب تک اس پر یہ اس کی حفاظت کرتا رہے. جب مر گیا پھر ہمیشہ بن گیا, پر کوئی اسے چھین نہیں سکتا. تو ایک اور ہمارے پاس یہ کہا کہ وقار ہو انسان. کیا ہو؟ خیر کو کہا وقار, یعنی ایسا ہلکا نہ ہو, گمنڈ نہیں ہے, تکبر نہیں ہے, لیکن عبد الہی ہے. فضول چیزوں اور شیطان اور جو چیزیں کوئی قیمت نہیں رکھتی ان کے سامنے اپنی شخصیت کو ہلکا نہ کرے, باوقار رہے. تو صبر, استقامت, ویژن, یہ چیزیں اس کو وقار دیتی ہے. اور تعادل, بیلنسڈ لائف, افراط و تفریط نہ ہو. آج سچ کل جھوٹ, ابھی دوستی اور اس کے بعد دشمنی, یہ چیزیں نہ ہوں. وہ اصولوں سے پہچانا جائے. وہ کون ہے؟ وہ بھائی وہ سچا ہے, وہ عادل ہے, وہ ایماندار ہے, وہ محنت کش ہے, وہ حلال روزی کمانے والا ہے. ان صفات سے اس کو لوگ یاد کرتے ہوں. صحیح ہے. اس کو ہم اصول پرست بولتے ہیں. یہ بھی خیر کا روایت میں معنی آیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں بیلنس لائف بھی میں نے بتایا. اور یہ آپ امام حسین علیہ السلام میں یہ صفات دیں گے اعلیٰ ترین درجے کے, اعلیٰ ترین درجے کے. آپ کو معلوم ہے خدا تبارک تعالیٰ نے کہا آپ کی دعائے ندبہ میں ہے کہ خدا تبارک تعالیٰ نے کہا جو میرے پاس نعمت لازوال ہے وہ میں نے اپنے انبیاؤں کو کہا پیشکش کی آپ لے لو, لیکن بعد شرط زہد, تم زہد کرو ان هذه الدنيا الدنيا من زخرفها وزبرجها. اس دنیا کی چمک دمک سے کیا کرو گے؟ زہد میں نے بتایا, ٹھیک ہے. زہد کے لیے, اور زہد سے کیا آ جائے گا پھر؟ خیر. وہ خیر ہے, خیر کثیر ہے. اس وجہ سے آپ جب دیکھیں گے حدیث قدسی ہماری ہے, حدیث معراج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج خدا تبارک تعالیٰ سے بات کی. تو شب معراج اسی حدیث قدسی کا ایک ٹکڑا ہے. خدا تبارک تعالیٰ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اہل خیر کون ہے.
اہل خیر کون ہے، ان کی صفات بیان کرتے. بس خیر کے میں نے بہت رینج زیادہ بتا دیے اس کے اپلیکیشنز کے، کون کون سے اس میں مصداق ہے. تو فرمایا وجوہم رقیقہ، پہلی صفت، ان کے چہرے موٹے پھولے ہوئے نہیں ہیں، صحیح، بلکہ پتلے ہیں، ان کے چہرے پتلے ہیں. یہ علامت ہے کس چیز کی؟ وہ زہد کی، صحیح، اپنے نفس کا حساب کرنا اور کھانے پینے کے پیچھے پاگل نہیں ہونا. تو یہ جب سوچتا رہے گا، اپنی ڈیوٹی انجام رہے گا، دنیا سے اتنا ہی لے لے جتنا انسان زندہ رہ سکتا ہے وغیرہ، تو ظاہر ہے کہ یہ حالت ہو جاتی ہے. دوسرا کہا کہ حمقہم قلیل، یہ احمق پن ان کا کم ہے. اپنے کو تولے، احمق پن جس میں کوئی عاقلانہ اسٹریٹجی نہ ہو، فلاسفیکل، لاجیکل اور عرفانی، الہی اور دینی اس میں رفتار نہ ہو. بس ابھی بات آئی فوراً جواب دے دیا اور بغیر سوچے، ٹھیک، اس کا کیا نتیجہ نکلے یہ بھی پرواہ نہیں، وہ ادھر جائے یا ادھر جائے، کیا ہو جائے، مجھے نقصان، اس کو نقصان، آج دنیا آخرت، ہاں، لوگ، خدا، امام، کیا چٹی نہیں، اس کو بولتے ہیں احمق. یہ جو اہل خیر ہے یہ احمق ہے لیکن کم ہے، بہت کم. ایسا نہیں ہے کہ معصوم کو چھوڑ کے کوئی کہے گا مجھ میں احمق پن کچھ بھی نہیں ہے. یہ کبھی غلطی کر سکتے ہیں، کر سکتے، لیکن کتنی؟ بہت کم. تو اپنے کو تولے کہ میری کتنی غلطی ہے، میں کتنا معافی چاہتا لوگوں سے، ہے معافی کا، معاف کرے، صبح شام معافی معافی معافی، لوگوں سے بھی، اپنے پاس بھی، خدا سے بھی، ہر سے. یہ احمق آدمی ہے. تو یا ڈسٹرکشن ہو جائے، اس سے لوگ شکایت کریں، ہاں یہ احمق ہے. کہ نا پہلے تولو پھر بولو. اور قلیل و مکر، یہ ڈاج کرتے ہیں لیکن بہت کم کرتے ہیں. اب آپ اس کو ڈاج نہیں کہیں گے تو یہ دوسرے صفات کے ساتھ ٹیلی نہیں ہوتا. اس کو آپ توریہ کہہ سکتے ہو، توریہ کرتے ہمارے دین میں جائز ہے. لیکن اگر ہم اصل انسانیت کو مد نظر رکھیں تو توریہ کی بھی جگہ نہیں ہے. ہم توریہ کہاں یوز کرتے ہیں؟ اپنی منافع، اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے توریہ عموماً دین، اسلام اور انسانیت کے بچاؤ کے لیے. ہم کہاں یوز کرتے ہیں؟ مجھے نقصان ہے، 10 لاکھ روپے ہے تمہیں دے دو، مجھے ہے والا بلا میں نہیں ہے میرے پاس، نہیں میں کر دیا توریہ. خوب 10 لاکھ نہیں، اس کو بجائے 10,000 چاہیے، ٹھیک ہے، نہیں دینا ہے. توریہ کر رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، وہ بینک کے پاس ہے مثلا. تو یہ آپ کا شخصی نقصان ہوا نا، شخصی نقصان ہوا نا. شخصی نقصان سے بچنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ توریہ کر رہے ہو. توکل کرو خدا اور دے دو اس کو قرض واسن. صحیح ہے. یہ مسائل ہے. اور بس میں کہتا ہوں قلیل مکرہم، یہ اس معنی میں ہی ہونا چاہیے، ورنہ اعلی صفات کا انسان اس میں فریب انسان کون ہے؟ کچھ نہیں ہے اس میں دین. جو دھوکہ دینا اس میں دین کچھ نہیں ہے، اس میں دین نہیں. جس طرح جو فریب وہ کون دیتا ہے؟ لالچی. دھوکہ کون دیتا ہے؟ جس کو دنیا کی لالچ ہو، جس کو دنیا کی لالچ ہو وہ دھوکہ دیتا ہے. اور دھوکے کے لیے کیا کرتا ہے؟ لالچ کے لیے کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. صحیح. یہ سارے کہاں سے نکلتے ہیں؟ دنیا پرستی، دنیا دوستی. جس کا محبوب خدا نہ ہو، دنیا محبوب ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ ہاں وہ جھوٹ بولتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے. بس یہ اگر جھوٹا ہو، خدا دنیا پرست ہوتی ہے تو ہے ہی نہیں اہل خیر. تو ہو گیا قلیل و مکرہم. یہ جو ہے
انفسہم فی تعب، ان کی جان مشکل میں ہوتی ہے. اس کے دو معنی، یہ بیٹھتے نہیں ہے. جو خدا نے عقل اور شریعت اور ڈیوٹیز جو دی ہے یہ ان کو انجام دیتا اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ. صحیح؟ تو اب اس کو کیا ملے گا؟ اتنی زحمات سے اذیت ہی ہوگی نا. جبکہ خطبہ متقین میں یہ آیا ہے کہ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتے ہیں. ٹھیک. اور پھر والناس عنہم فی راحہ، لوگ ان کے طیب ان کو آرام ملتا ہے. خطبہ متقین میں امیر المومنین صاحب فرماتے کہ ان کے ارد گرد آ جاتے ہیں ہاں تاکہ ان سے فائدہ اٹھائے. ان سے شر نہیں دیکھتے بلکہ فائدہ ہی دیکھتے. شر بھی نہیں ہے تو کون بھاگے گا ان سے. اور یہ وہاں ایڈ ہے کہ جب یہ مر جاتے ہیں تو ان کو ڈھونڈتے ہیں، روتے ہیں ان کے لیے. تو آپ امام حسین کو ابھی ہم ان کو روتے بھی ہیں، ڈھونڈتے بھی ہیں. یہ امام الخیر ہے، امام خیر ہے. یہ ساری صفات آ جائیں گی کس میں؟ امام حسین علیہ السلام. ٹھیک ہے، خیر کی بات. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ اعینہم باکیہ، روتے رہتے ہیں. کیوں؟ آپ کو لگتا ہے ہنسنا چاہیے؟ مجھے اصل موضوع ختم ہو گئی، میں اس کو ابھی وضاحت بھی نہیں کر پایا. اب میں کیا کہوں؟ روئیں گے. اتضحکون ولا تبکون، آپ ہنستے ہو بجائے کہ آپ رو لو. رونے دو قسم کے، ایک رونا بلکہ چند قسم کے. خدا کے خوف میں، اپنی آخرت کے چکر میں میرا کیا بنے گا، کامیاب ہو جاؤں گا یا کسی کو نہیں معلوم. قل لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہو لوگوں کو کہ مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. ٹھیک. وہ نبی معصوم ہے، وہ بھی نہیں کہہ سکتے میں جنت میں جاؤں گا. ٹھیک ہے. ہمیں کتنی روایتیں ہیں کہ پھر جبرائیل کہہ رہے کہ آپ نہ روئیں اور روئیں جہنم کا ذکر سن کر کہ آپ پہ تو جہنم حرام ہے، پھر روتے. یا حضرت شعیب، حضرت شعیب، حضرت شعیب اتنا روئے اتنا. پوچھا جبرائیل علیہ السلام آپ کیوں رو رہے؟ تو پھر روئے جا رہے ہیں تو آپ کے سارے گناہ معاف کیے. ٹھیک ہے، بس گناہ جو بھی خطا ہو. پھر بھی روئے جا رہے ہیں. بھائی اب کیا، اب چلو بہشت بھی دے دیا، اب کیوں اور رو رہے ہیں؟ کنٹینیو ہو رہا ہے. تو کہا خداوندہ میں آپ کی عظمت ہیبت اپنی پوچھی پوچھی اس کو لے کے میں روتا ہوں. یہ زبان ہے کس کی؟ نبوت کی. اب دیکھیے امام ائمہ انبیاء ساری کی داستان، اب میرے پاس فرصت نہیں ہے. سب روتے تھے، اکثر روتے تھے، رات کو روتے تھے، نماز میں روتے تھے. ہر کوئی چیز جب خدا اور خدا کی عظمت اور اپنی کچھ نہ ہونا، بندہ ذلیل محتاج وغیرہ ہر چیز پہ روتے تھے. پھر آخر میں خدا نے کہا اوہ تو میری عظمت پہ روتا ہے تو میں تمہارے لیے اپنا اول العظم پیغمبر تیری خدمت میں دے دیتا ہوں. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام، موسیٰ کلیم ان کی 10 سال خدمت کی نہیں کی. حضرت یحییٰ کا عالم یہی تھا، معصوم تھے بے گناہ. ان کی یہاں نالیاں بن گئی تھی کس سے؟ معصوم سے. زمین کیچڑ ہو جاتی تھی. اعینہم باکیہ، ان کی آنکھیں رونے والی ہوتی. تنام عینہم ولا ینام یا ولا تنام قلوبہم، یہ جب سوتے ہیں ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کی روح نہیں سوتی. یہ والا واقع اس حدیث کی تشریح حضرت علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ تو نبی کی پراپرٹی تھی، یعنی خاصیت ایٹریبیوٹی تھی ان کی کہ وہ جب سوتے تھے حضرت نے فرمایا تنام عینی ولا تنام قلبی، جب میں سوتا ہوں بدن سوتا ہے. شخصیت کس سے ہوتی ہے؟ روح سے. میری روح نہیں سوتی، روح نہیں سوتی. انہوں نے کہا یہ تو رسول اللہ کی بات کیا کرتے آپ؟ علامہ کسے فرماتے ہیں؟
المیزان میں. وہاں فرماتے ہیں کہ صالحین عباد بندگان بھی یہ صفت رکھتے ہیں کہ وہ سوتے آنکھیں بند کرتے ہیں لیکن وہ ان کی بیداری شروع ہو جاتی ہے. تو پھر ان کے شاگرد علامہ محمد تقی مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے یہ خود آگا اپنی بات کہہ, یہ صالحین خود آگا علامہ طباطبائی ہے کہ دوسری کتاب میں خود کہتے ہیں کہ جب میں مطالعہ کر کے تھک جاتا تھا بدن سونا چاہتا, بدن سو لیتا تھا اور میرا اسٹڈی کنٹینیو ہو جاتا تھا. میں اپنی روح سے اسٹڈی کو کنٹینیو کرتا تھا, جاگتی تھی روح. تو یہ ایک اور صفت ہے کن کی؟ اہل خیر کی. تو امام ان کا امام حسین ان کا امام ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہی ہے نا کہ ہم امام الہدا ان الحسین مصباح الہدا کس کا ہے؟ امام خیر. ہم کوشش کریں گے بالکل اس کو اینالائز کر کے کھول دے سامنے کیا چیزیں ہوئی, کس چیز پہ امام حسین نے قیام کیا, اس وقت تھا کیا, امام کون ہے, مقابلے میں کون دے, کیا کرنا تھا, غلط کیا صحیح کیا, اور حسینیت کا مشن سامنے آ جائے گا, ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سلام. تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ کو خدا تبارک تعالیٰ فرمایا کہ ان کے جو ہے احتساب کرتے اپنے نفس کا. اہل خیر کون ہے؟ اب سے پتہ آپ خود گن لو, میں نے کتنے گنوائے. ٹھیک ہے, اپنے نفس کا کیا کرتے؟ حساب کتاب, مراقبہ اور محاسبہ. جیسے کہتے ہیں سورہ حدید سورہ حشر یا حدید کی آخری آیات میں سے ہے جس میں یہ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ٹھیک, اے مومنو تقوی اختیار کرو. کیا کرو؟ تقوی اختیار. اور پھر فرماتے ہیں کہ انسان کو دیکھنا, نظر کرنے چاہیے اپنے اعمال پہ کہ میں کل کے لیے کیا بھیج رہا ہوں, جنت یا جہنم. ہمارے اساتذہ کیا بولتے تھے یہی اکثر, جب بھی دستور دیتے تھے ہمیں رہنمائی کرتے تھے, کہتے تھے یہ انجام دو, یہ دیکھو کہ میں اس سے مجھے آخرت بننی چاہیے نہ دنیا. آخرت اس سے جنت بننی چاہیے, یعنی اس میں ریا نہیں ہونی چاہیے, دنیائی غرض نہیں ہونا چاہیے. تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کہ میں جو عمل انجام پورے دن دیتا ہوں یہ آیا میرے کل کے لیے کیا بنائے گا. ہم دوستی کرتے ہیں, دشمنی کرتے ہیں, کام کرتے ہیں دن رات, اسے دیکھنا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, جنت یا جہنم. بعضے کہتے ہیں نہیں سارے قبول کرتے ہیں, آپ یہ کام کریں سب کو اچھا لگتا ہے, پوری کمیونٹی اس کو کہتی ہے شاباش یہی ٹھیک ہے, دوست بھی راضی ہے. لیکن خدا بھی راضی ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے دوست راضی ہوں, پوری کمیونٹی راضی ہو, لیکن خدا راضی نہ ہو. تو اگر پھر ہم وہ کام انجام دیں گے نہیں دیں گے, اگر نہیں دیں گے لوگ ناراض ہو جائے. وَلَا يَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. تمہیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے لوگوں کی ناراضگی کی, خدا کی ناراضگی کا پرواہ ہونی چاہیے. کیوں مجھے خدا کے پاس جانا ہے, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, مجھے خدا کے پاس جانا ہے اور مجھے اس کو حساب دینا ہے. وہاں جنت ہوگی تو ہمیشہ, جہنم ہوگی نعوذ باللہ ہمیشہ. اس نے کہا حساب کرتے یہ لوگ اہل خیر حساب کرتے. حساب کب کرتے ہیں؟ اس لیے اس میں دو چیزیں آئی ہیں, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللہ. دو تقوی ہے. علامہ فرماتے پہلا تقوی مراقبت ہے, پورے دن دیکھے یہ حرام ہے وہ حرام, سوچنا بھی نہیں ہے, گناہ ہے اس کو نہیں انجام دینا. ٹھیک, اس کو کیا بولتے ہیں؟ مراقبہ. اپنے آپ کو خبردار ہے گناہ نہیں ہے, نامحرم چل رہی ہے, تو بابا آپ اس کو دیکھ لو گے. اگر غلطی سے ہوا بغیر
शक व रेबा के, ठीक, वो मसला नहीं है। फिर आप दोबारा क्यों देखते हो? सही, दोबारा देखोगे फी कुलूबिहिम मरदुन, ये कौन सा कल्ब है? रूह में। नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल आफिदा, जहन्नम कहाँ से निकलेगी? इसी रूह से, इसी रूह से जिसमें आपने नामहरम की निगाह और मोहब्बत लज्जत रख दी, वो बन गया जहन्नम। अल्लज़ीना याकुलूना अमवाल यतीम ला याकुलूना इल्ला फी बुतूनिहिम नारा, जो यतीम का खाना शिकम में डाले, ये खाना नहीं है, ये आग है। कुरान है ना। यतीम का खाना नहीं, यतीम का पैसा नहीं, हर हराम चीज जो आपने कहाँ डाली शिकम में, शिकम से मुराद ये नहीं यूज की, वो क्या है? तो आप फाइल हो गए, एक्टर हो गए ना उसके, तो वो आप में सिफत जाएगी अंदर, कहाँ? रूह में। तो वो हराम नहीं है, वो नार है। हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला जवाद आमनी हफिज़हुल्लाह वो फरमाते हैं ला याकुलूना इल्ला फी बुतूनिहिम नारा, ये ऐसा नहीं है कि इससे कल जहन्नम मिल जाएगा। हमने यतीम का पैसा खाया, खाया ना, कल हम क्या बन जाएंगे? जहन्नम। यही यतीम का खाना जो यूज हुआ, यही आग है। आप कहेंगे किस तरह भाई? जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो फरमा है वो आज वो रोज़े पे है, उन्होंने कहा नहीं वो रोज़े पे, हज़रत ने फरमा रोज़े पे नहीं है, उनके वालिद को, उन्होंने हमारे रोज़े, उन्होंने कहा पैगाम भेजो है मदीने, दो बहनें थी, उनको कहा, उन्होंने कहा हमने रोज़ा रखा है। रसूलुल्लाह फरमा रोज़ा नहीं रखा है, तो कहा नहीं हमको लाओ या उनके सामने ही, तो उनको कहो आप उल्टी कर दो, उल्टी की वहाँ से गोश्त निकला, हर तारीख है ना, तो बाहर ये तो रसूल हमने नहीं खाया था, ये हमने वाकई नहीं कहा, हम गैबत कर रहे थे ना। हाँ गैबत कर रहे थे। कुरान में क्या है? जो आपने किसी मोमिन की गैबत करे वो क्या है? अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। ये वाकई ख्याल है, ये वाक़ियत है, तारीख ने बताया वाक़ियत। अल्लामा भी यही फरमाते, जो हराम खोरी करेगा वो क्या है? खुद आग है। इससे नहीं पता चलना, इसे नहीं पता, इसका पता चलेगा जब ये आंखें बंद हो जाए। तो ये जनाब अली कहा ला कसरत कलाम, अहले खैर एक चीज है, ज्यादा नहीं बोलते, ज्यादा नहीं बोलते। आपको मालूम कहा कि आकिल की जो ज़बान है, अक्ल जो है वो उसके दिल में होती है, और जाहिल की उसके मुंह में होती है। जैसे मुंह खोलता है वो अक्ल गिर जाती है, ठीक है। इज़ा तम्मल अक्ल नकसल कलाम, कलाम काम करते हैं, यानी क्या? इतना बोलते जितना मुनासिब है, जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा बोलेंगे कलाम, क्या होगा? हिसाब देना पड़ेगा, और इंसान की अक्ल ख़राब हो जाएगी, पर्सनैलिटी, वक़ार और विजन के ख़िलाफ़ है। और बरअक्स इसके बहुत फ़ायदे हैं, किसके? ये अलग से मौजू है कि कम कलाम बोलना चाहिए। और अहले खैर की ये भी बड़ी सिफत है कि वो ला कसरत ताम लहुम, वो ज़्यादा खाते नहीं है, ख्यात खैत से होना। हाँ, जो बदन को ज़रूरत है, जिससे आपकी स्टेबिलिटी रहती है, साइंटिफिकली भी और अपने तजुर्बे के हिसाब से भी, शरीयत के भी मुनाफी नहीं होनी चाहिए, तो उसकी कोई मामानियत नहीं है, वो ज़रूरत है। हमारा साथी बोलते थे नहीं खाओ, कबाब भी खाओ, मछली भी खाओ, जो भी खाना है नो प्रॉब्लम, लेकिन उतना खाओ जिसमें आपको क्या मिल जाए? अपनी कुदरत, आप काम कर सके, खुदा की बंदगी कर सके, बीमार ना हो जाए, सही सलामत रहे, इतना खाए इंसान। लज्जत ना रखो, लज्जत आती है, आप इसको
سنی انسنی کر دے، یعنی لذت پر آپ جھومے نہ، اس کو طلب نہ کرے، ٹھیک ہے؟ لذت کے لیے ہی کھاؤ گے وہ غلط ہے، لذت آ جائے گی تو آنے دو۔ یہ بہت سے امور میں ہے، جیسے ہم ابھی سوچتے، ہم کہیں گے غلط خیال آ گیا، آ سکتا ہے، نیچرل آ سکتا ہے، لیکن رکھنا، قبول کرنا، پالنا، پروسیس کرنا اندر، پھر عادت بننا، پھر اسی کا مالک بننا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ ہر غلط فکر آ سکتی، نو پرابلم، ایک کان سے سنو، دوسرے کان سے نکل، اس دماغ کے یہاں سے آ گیا، ادھر سے نکل کے، نو پرابلم۔ اس پہ آپ توجہ رکھو۔ دوبارہ آپ نے مثلا نامحرم کو دیکھا، خدا نہ خواستہ، پھر آپ نے سوچا ہاں وہ نامحرم، پھر سوچا ہاں تیسری چوتھی مرتبہ مرض مریض ہو گیا، یہ ہو گیا کس کا شکار؟ شیطان کا، ہوائے نفس بھی، اور ہوائے نفس کو کون کرتا ہے اغوا؟ شیطان کرتا ہے۔ اس لیے کثرت الکلام بھی نہیں ہے، کثرت طعام بھی نہیں ہے، اور یہ لوگ بہت عرض کروں عفیف ہے۔ عفیف کس کو بولیں گے؟ ہاں، عفت بولتے ہیں جب انسان دنیاوی جو نیڈس ہے، دنیاوی نیڈس جو ہے ان میں افراط کرے، افراط نہ کرے، تفریط بھی نہ کرے۔ مثلا کھانا کتنا چاہیے؟ مثلا میں واضوان میں سب پوری پلیٹ کھاؤں گا، یہ افراط ہے، صحیح ہے؟ تو وہاں آپ کو معمولاً کتنا کھاتے ہو؟ 2 پیس ہے نا، تو وہاں 50 پیس کھاتے ہو، یہ اسراف ہے۔ اس لیے کپڑے آپ 2-3 سے کام چل جائے، 10-20 ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور گاڑی ہونی چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، کیا ضرورت ہے؟ پیغمبر میں گاڑی پر نہیں چڑھتے تھے، ان دونوں کی گاڑی، ان کے پاس کاتر بھی تھا، ان کے پاس گھوڑا بھی تھا، سلام اللہ علیہ، ان کے پاس اونٹ بھی تھا، اونٹنی بھی تھی، صحیح، ساری چیزیں تھی، چڑھتے تھے۔ ہمارے پاس اگر حلال پیسہ ہے، ارینج کر سکتے ہیں، کفایت شعاری کر کے آپ گاڑی اپنے لے لے، نو پرابلم۔ گاڑی خدا نہیں ہے، کپڑا نہیں پہنتے ہم تو ہم اس کی پرستش کرتے نہیں، ضرورت ہے، وہ بھی ضرورت ہے، لیکن اس طرح ہے کہ آپ کیا کرو گے؟ مثلا ابھی میں نے دیکھا آئس کریم، پتہ نہیں کس جگہ ترکی میں ہے، وہاں گولڈن اس کی وہ لگاتے اوپر سے وہ کور، فنیشنگ گولڈ تو وہی کھاتے ہیں، ٹھیک؟ یہ تو پاگل پن ہے نا۔ جو فوائل ہے، گولڈن فوائل، عمر سلور فوائل لگاتے تھے، گولڈن فوائل، وہ بھی آئس کریم میں۔ تو جناب علی، گاڑی کتنی چاہیے؟ ایک چاہیے بھائی، چھوٹے مثلا معمولی، مجھے نہیں معلوم، مثلا 1 لاکھ کی، 2 لاکھ کی، ٹھیک لے لو، استعمال کو اگر ضرورت ہے تو استعمال کرو۔ اب نہیں جی، ہونی چاہیے بڑی، کتنی، 10 لاکھ سے اب کرے گا 20 لاکھ 80 لاکھ، صحیح، وہ شو، یہ وہ انیسیسری، یہ عفیف انسان نہیں ہے، اس میں عفت نہیں ہے۔ مکان جو ہے ٹھیک کھلا ڈلا ہو، 5 کمرے 10 کمرے 20 کمرے بھی، نو پرابلم، ہماری روایت میں ہے۔ حضرت پر چھوٹے کمروں بہت ان کو ڈانٹا کہ میرے بابا کا یہ پردادا کا مکان ہے، اسی میں بھی ناک جیسا کہا، اس نے 2-4 کمرے، کہا تمہارے بابا کے پاس شعور نہیں تھا، تم میں تو ہو نہیں، کھلے گھر رکھو، اپنے لیے بھی رکھو، اور اس میں پھر مجالس حسینی بھی رکھو، لوگوں کو دعوت دے دو، لوگ آ جائیں، فنکشنز ہو اسلام کے، علم کے، صحیح ہے؟ اس طرح کو یوز کرو، تمہیں بھی، ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، اسلام کو کام آ جائے۔ لیکن یہ ہوا کہ لمبی بڑی اونچی بلڈنگیں ہیں، وہ ہماری روایت میں نہیں ہے۔ مثلا 1-2 سٹوری ہوں، 5-10-20 کمرے بھی، نو پرابلم۔ یہ زہد کے خلاف نہیں، عفاف کے خلاف نہیں ہے، عفاف کے خلاف نہیں، روایت ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ تو اس آدمی کو عفیف کہیں گے جو جس کی جتنی ضرورت ہے، اس سے بڑھ کے ضرورت کون کرے گا معین؟ عقل، شریعت، سیرت،
صحیح، جس میں زہد بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے. اس کو انسان عفیف کہیں گے. اور پھر یہ چیز بھی کہا کہ یہ انسان کیا ہے؟ کثرت اللباس نہیں، کثرت اللباس نہیں، لباس زیادہ نہیں پہنتا. بس امام حسین علیہ السلام امام ہے، امام و خیر، ٹھیک ہے نا، خیر کا امام، یعنی اہل خیر کا بھی امام ہے. یہ اہل خیر کون ہے؟ اے ہمارا امام ہے وہ سلام اللہ علیہ. کتنے پرسنٹ ہے؟ ان الحسین مصباح الہدا. کس کو ہدایت کرے گا؟ یزید کو ہدایت کرے گا، شمر کو ہدایت کرے گا، وہ بھی تو انسان ہے. یہ امام کس کے لیے؟ امام حسین کس کے لیے امام سلام اللہ علیہ؟ امام الانس والجن. لیکن سارے اس سے فائدہ اٹھا پاتے نہیں. کیوں؟ یہی شرائط ہے. یہ امام و خیر کی جو میں نے تفصیل بتائی قرآن اور سنت و روایت سے، تو یہ والے شرائط ہم میں ہونے چاہے، تب امام حسین ہمیں ہاتھ پکڑیں گے علیہ السلام، ہاتھ پکڑیں گے. اور جو میں نے سٹیج بتائے، پہلا سٹیج کیفیات ہوں گی دعا کی، دل میں تڑپ ہوگی کس کی؟ میں دعائے کو میں پڑھوں، میں دعائے توسل پڑھوں، میں دعائے ندبہ پڑھوں، میں قرآن کی تلاوت کروں، میں مناجات کروں، مناجات شبانیہ، میں نماز شب پڑھوں، صحیح، میں اول وقت پڑھوں، میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، میں اکٹھے دعا مجالس میں ذکر حسین میں ماتم کروں، صحیح. یہ بہت عالی چیز، ڈائریکشن ضرورت ہے، ڈائریکشن ضرورت. اس کو یہ اٹریکشن، یہ امام کی پہلی ہدایت ہے اس کی. اس کے بعد امام خواب میں آئیں گے، صحیح ہے، سلام، اس کو خواب میں گائیڈ کریں گے، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کرو. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد رسول میں آتے تھے صبح، جب نماز صبح پڑھ کے پھر کہتے حل من مبشرات، کسی کو ہے بشارت، وہ مجھے دے دے. اس نے رات میں کیا دیکھا خواب کے مطابق اس کو گائیڈ کرتے تھے. ہو گئے دو. تیسری ہدایت امام کی کہ میں نے جو بتایا، مقصد آیت اللہ بہجت، آیت تبا سید حسین تبا علامہ تبا جب گئے 5 سال کے بعد نجف اشرف گئے، وہاں پر کہا یا امیر المومنین، میں خدا پہ توکل کرتا ہوں، آپ کی پناہ میں آیا ہوں، میں یہاں سے ناکام واپس نہیں جانا چاہیے، میری مدد کرے، میرا ہاتھ پکڑے. دل سے اٹھانا، بلکہ گھر سے ہی توکل کر کے بیلچہ پھینک دیا تھا زمین پر. میں نے کھیتی باڑی نہیں کر، میں نے دین کی خدمت کرنی ہے. بس قلب وہی صاف ہو گیا تھا. اور جب گمن دیکھا امیر المومنین کے زروزے کا سلام علیہ، کہا مولا میری لاج رکھ، میری آپ مدد کر، تو آپ ہی چلا لے. کمرہ لیا کرائے پر، تو اس کمرے میں ابھی بیٹھے تھے، دیکھ رہے تھے میں کیا کروں. تو اتنے میں ناک آیا، دیکھا بہت بڑے سید ہے، عالم ہے، مجتہد ہے، وہ ملنے آئے. تو آپ کیا کر رہے ہو وغیرہ، وہ بھی عالم تھے، ان کو توجہ نہیں کرنے دی. پھر آپ کیا، ہمیں اس طرح ساری دلیلیں انہوں نے بتائی میری کیا مشکلات تھی. تو انہوں نے کہا اب کیا کرنا، کیا پڑھنا ہے، کس کے پاس. ان کو مجھے کچھ نہیں معلوم یہاں کس کے پاس پڑھنا کیا نہیں پڑھنا. آپ اتنے بڑے عالم لگتے، آپ ہی مجھے پڑھا لے، آپ ہی مجھے راستہ دکھا دے. کوئی پرواہ نہیں، میں کل پڑھاؤں گا، آپ میں پھلن جگہ وہاں پر درس دیتا ہوں، آپ میرے درس میں آ جانا. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ کل نکلے، کچھ نہیں نہ معلوم، درس میں گئے، سب اس کو دیکھتے، پوچھا یہ کون عالم ہے؟ تمہیں نہیں معلوم، تم کیسے آئے درس میں؟ یہ تو آیت اللہ العظمیٰ سید علی قاضی طباطبائی ہے. خود خدا امیر المومنین نے حضرت قاضی کو بھیجا، نہ فقط درس پڑھانے کے لیے فقط، بلکہ طباطبائی بنانے کے لیے. پھر اس کے بعد فطرت در قرآن، علامہ جاوید آمدی ہے نا حفظہ اللہ، استاد وہ فرماتے ہیں کہ اس میں بحث کر کے ہم نے یہ ساری دلیلیں، پورا ایک والیوم ہے، بحث کی کس کے ساتھ؟ اپنے استاد سیدنا الاستاد علامہ سید محمد حسین طباطبائی بحث کی اس کے ساتھ. تو عالم فطرت، عالم ذر،
نہیں ہے. عالم ظاہر عالم فطرت سے مراد کہ ہماری فطرت، یہ جو فطرت روح میں ہے یہ کانسٹینسی رکھتی ہے کس کے ساتھ؟ یہ ریزوننس رکھتی ہے کس کے ساتھ؟ دین کے ساتھ. فاقم وجہک لدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. ہماری روح مانتی ہے دین کے پیغام کو، توحید کو، نبوت کو، امامت کو، قیامت کو، نیکیوں کو، بدیوں سے نفرت کرتی ہے. یہ تم اس کو چلاؤ اس کے مطابق. کس کے مطابق؟ اسی دین کے قوانین کے مطابق. یہ اگر جواد عاملی یہ معنی لیتے ہیں اور دوسرے اسٹوڈنٹس بھی کہہ رہے. ہمارے استاد علامہ نے کہا، ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا نظر ہے؟ کہا یہ نہیں، یہ آپ کی نظر ہے تو لیکن میری نظر ہے کہ عالم فطرت عالم ہے، یونیورس ہے. وہ فطرت انسانی روح نہیں مراد بلکہ ایک عالم ہے. آپ ثابت کریں. آپ نے یہ سنی کہا علامہ فرماتے ہیں آگے جواد عاملی، میں نے ساری دلیل اتنا بڑا والیوم ہے، ساری دلیلیں دے دی آگا، ہم نے ڈسکس کی استاد کے سامنے، اس نے سب کو ریجیکٹ کر کے ایک جواب دیا. آپ اس کو ثابت کر رہے ہیں یہاں، تقریباً یہی کلام ہے، ثابت کر رہے میں ہو کے آیا. میں ہو کے عالم. پھر علامت جواد عاملی فرماتے ہیں اس کے بعد، یہ آخری ان کی کنکلوژن ہے ان کی. وہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے اولیاء کے ساتھ، توجہ کریں، جو اپنے اولیاء کے ساتھ دن رات زندگی گزارے وہ اس کو کیوں نہ لے جائے عالم زر. ہم ہی ہے دنیا میں اندھے اور مادی کہ ہم اس کی ہم تصدیق کیسے کریں؟ ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے. ہم نے اس کی سیرت کو پوری عمر دیکھا ہے، اس کی شخصیت کو دیکھا ہے، وہ اہل ہے اور سچ بولتے. دلیل ہمارے لیے حجت، اس کی وہ بات ہمارے لیے حجت ہے، وہ حقیقت ہے. تو اس وجہ سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام کی صحیح پہچان خدا کی پہچان. خود مولا نے فرمایا، کسی نے پوچھا ما ہی معرفت اللہ، خدا کی معرفت کیا ہے، ہمیں ذرا بتائیں. حضرت نے کیا جواب دیا؟ معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب طاعتہم علیہ. بابا خدا کی معرفت یہی ہے کہ ہر زمانے میں جو امام زمان ہمارا ہے اس وقت، ہمارے امام مہدی علیہ السلام ہے نا، ان کی معرفت اگر ہمیں ہو تو وہی خدا کی معرفت ہے. امیر المومنین نے فرمایا معرفت بالنورانیہ معرفت اللہ. جو علی کو نورانی انداز، نہ وہ جو مکہ میں رہتے تھے یا عراق میں رہتے تھے، وہ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کی نورانی جہاں سے وہ آئے ہیں، اگر اس کی معرفت ہو وہی خدا کی معرفت ہے. وہ ایک اور حدیث میں نے بتائی، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرے گا. اب ہم اس کا جو یہ پورشن ختم ہو گیا امام و خیرن، ٹھیک. پھر ہم اس کے مقابلے میں جاہلیت کا امام کون ہے، صحیح، وہ انشاءاللہ کل اس پر بحث ہوگی. اس لیے کہا مات میتۃ جاہلیہ. جاہلیت کیا ہے؟ شاید ایک دو لیکچر اس پہ آ جائے، قرآن اور احادیث اور تاریخ میں ثابت کریں گے انشاءاللہ. تو امام حسین نے کتنی مصیبتیں دیکھی ہے جاہلوں میں. فرمایا کہ بذلا محجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرت الضلالہ. حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنا خون جگر بہانا پڑا، کس کے لیے؟ تاکہ ایک خدا جن کا یہ امام ہے ان کو جہالت سے نکالے، بد اخلاقی اور بد کرداری حیوانی زندگی سے ان کو نکال دے. کتنا اگر آپ کو جتنی معرفت ہو، حضرت عباس علیہ السلام کو اتنی جان فدا کیوں کرتے تھے؟ کیوں کرتے تھے حضرت عباس علیہ السلام؟ معرفت کان امنا عباس نافذ البصیرہ.
ہمارے امو جو ہمارے چچا ہے حضرت سجاد نے فرمایا وہ کیا تھے؟ نافذ البصیرہ، اتنی بصیرت تھی اپنے امام کو، ان کی حقیقت کو آبزرو کرتے تھے، واچ کرتے تھے، دیکھتے تھے، پاتے تھے۔ اس حسین کو دیکھو گے زندہ نہیں رہو گے، زندہ نہیں رہیں گے اس کی حقیقت کو دیکھ کر۔ لیکن یہ ایک مصیبت یہی ہے کہ اللہم اغفر لہم انہم قوم لا یعلمون، ان کو پھر بھی بخش دو، یہ نہیں جانتے کس کو مار رہے ہیں، یہ کس کو اذیت کر رہے ہیں، یہ کس کی اہانت کر رہے ہیں۔ امام حسین اس لیے معرفت ہو، ورنہ اپنے زمانے کے وہ بھی امام کے منہ نہیں لگتے، ان کے ظالم دشمن نہیں بنتے۔ معرفت نہ ہونا، معرفت نہ ہونا، بس کام ہمارا کیا ہے؟ ہاں، فقہ فی دین، دین میں بصیرت پیدا کر لینا، بصیرت، تاکہ ہم غلط نہ کریں۔ تو آپ دیکھتے ہو کہ امام علیہ السلام کہاں پہنچے کربلا سے پہلے ابھی مکہ پہنچے۔ مکہ میں کہا کہ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر آئے، انہوں نے بہت ان کو کہا یا امام آپ یہی رہے، آپ یا واپس جائیں، کہاں واپس جائیں مدینہ، وہاں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ محفوظ رہیں گے، آپ کے اہل عیال وغیرہ۔ حضرت نے کہا نہیں، مجھے شہید ہونا ہے تو میں نے جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ آپ کے مستورات وغیرہ، تو کہا انہوں نے بھی جانا ہے، حتماً جانا ہے، اور کمیٹیڈ تھے، سب کو اعلان کیا، اور سب کو معلوم ہو گیا تھا امام حسین نے شہادت کا رخ کیا ہے، ان کو شہید ہونا ہے۔ اور جو اصحاب تھے کیا کیفیت تھی میرے عزیزو، یہ کیفیت ہونی چاہیے اپنے امام کے تئیں، اپنے دین کے تئیں، اپنے خدا کے تئیں، جو بھی ہو پیش آ جائے راضی ہونا چاہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اپنے اصحاب میں کلیئر کٹ بات تھی، مولا شہید ہونے جا رہے، تو بلایا، اے مسلم ابن عقیل، میرے بھائی آ جاؤ، میں چاہتا ہوں آپ جاؤ کوفہ، جاؤ کوفہ کے لوگوں نے اتنی لکھی ہے، دعوت لکھی ہے، خطوط لکھے ہزاروں، آپ جائیں اور پھر اس کو سمجھائیں وہاں پر کیا کنڈیشن ہے، وہاں پر کام کیا کرنا ہے، لوگ کے اور خطرے اور مسائل کیا کیا ہے، وہ ساری وضاحت کی، اور کہا کہ تیار رہو شہادت کے لیے، ہم آپ کو نہیں بھیج رہے ہیں، آپ کا بھائی اور سرور حسین بھی آپ کے بعد شہید ہونے جا رہا، تم مجھ سے پہلے شہید ہونے کے لیے جا رہے۔ یہ امام کا علم ہے، امام کی بصیرت ہے، ان کو معلوم تھا، لیکن اپنے وظیفے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت جو ہمارے مسلم ہے، شہزادہ مسلم، وہ بھی تیار ہو گئے اور چل پڑے، پہنچے مدینہ میں 2 گائیڈ لے لیے اور ان کو اپنے ساتھ لیا، راستہ چینج کیا، چونکہ عام راستے سے جائے شاید یزید لوگ بیچ میں پکڑتے، مشن ادھورا رہ جاتا، اس وجہ سے بے راہے گئے، تو وہاں چلتے چلتے ان کو راہ گم ہو گئی۔ یہ دونوں گائیڈ جو ہے، دونوں پیاسے بھوکے، دونوں تاب نہیں لا سکے، شہید ہو گئے۔ اب حضرت مسلم سلام اللہ علیہ اکیلے رہے، لیکن مرتے انہوں نے کہا ایک یہ راستہ ہے، احتمال ہے کہ یہ آپ کو کوفہ پہنچا دے، تو وہ دنیا سے چلے گئے۔ امام کے نمائندے حضرت مسلم علیہ السلام اسی راستے پہ چل پڑے، آگے چلتے چلتے کوفہ پہنچ گئے۔ جب کوفہ پہنچ گئے، لوگوں نے، آپ کو تو واقعات بالکل معلوم ہے، تو لوگوں نے وہاں بہت ان کو آؤ بھگت کی، اور 18,000 کوفیوں نے ان کے دست مبارک پہ امام حسین کے لیے بیعت کی علیہ السلام۔ تو بیعت کرنے کے بعد مختار ثقفی کے گھر میں رہے، اور لوگ آتے رہے، بیعت کرتے رہے، یہاں تک کہ وہاں پر نعمان ابن بشیر، وہ ان کے ساتھی وہاں تھے، چونکہ مختار ان کے داماد لگتے تھے، تو ان کے گھر میں تھے وہ۔ پھر نعمان کو چینج کیا گیا، ابن زیاد کو لے کے آیا یزید، گورنر، کہاں؟ حاکم کوفہ، تو اس نے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، لوگ نکل پڑے حضرت کی اس حمایت سے، باہر نکل آئے، اور حضرت کو ایک ایک کر کے سب چھوڑے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب مسجد میں گئے
10 लोग थे اور حضرت نے نماز پڑھی اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب دیکھا کچھ لوگ بچے ہیں، حضرت باہر مسجد سے نکلے تو دیکھا 1-2 لوگ پیچھے ہیں، اور تھوڑے 2-4 گلیوں میں آگے بیٹھا، دیکھا وہ 2-3 بھی نہیں ہے، حضرت مسلم تنہا جا رہے ہیں، 18,000 میں سے کوئی نہیں ہے، سارے ڈر گئے، کس سے؟ یزید ملعون سے، ابن زیاد ملعون سے، اور یہ فرزند رسول اللہ اکیلے جا رہے ہیں، اور یہ مہمان نوازی تھی ان کی کوفیوں کی۔ حضرت آگے بڑھے، آگے بڑھتے بڑھتے انجان علاقے میں کہاں جائے، وہ سحرون نے تو روز ساتھ چھوڑ دیا، ایک عورت کو دیکھا اندر باہر جا رہی ہے، کہا اے امت اللہ ذرا مجھے پانی دے دے، میں پیاسا ہوں، تو وہ پانی لے کے پانی پیا، پھر وہ کہا اندر چلی گئی، باہر آئی تو اس نے کہا آپ تشریف نہیں لے گئے، آقا نے کچھ جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ پوچھا، کہا میں کہاں جاؤں، انہوں نے کہا راستہ خراب ہے، حالات خراب ہے، اپنے بیوی بچوں کے پاس جاؤ، آپ کی جان خطرے میں ہے، کہا میں یہاں کا ہوں ہی نہیں، نہ بیوی ہے، نہ بچہ ہے، نہ وطن ہے، نہ کوئی ہے، مجھے اکیلا چھوڑا، آپ کون ہے؟ میں ہوں شہزادہ مسلم ابن عقیل۔ اچھا آپ ہی عقیل ہو، مسلم ابن عقیل ہو، آپ اندر تشریف لے آئے، ان کی دوستداروں میں سے تھی، آپ اندر دیا، کمرہ بٹھا لیا، آپ کو کچھ پانی وانی دیا، غذا چاہیے؟ نہیں مجھے غذا نہیں چاہیے، بس میں یہاں آرام کرنا چاہتا ہوں، یہاں پھر آئے بیٹھے، اتنے میں ان کا فرزند آیا بلال، جو اس کا فرزند تھا لیکن ناخلف تھا، اس نے دیکھا ماں کو آتے ہوئے جاتے ہوئے، غیر معمولی وہاں اس کمرے میں رفت و آمد کر رہی ہے، پوچھا اماں کیا کچھ نہیں، آپ توجہ نہ کرو، کہا نہیں آپ کا حتماً بتانا ہے، اس نے قسم کھائی، اسے لے لی کہ آپ نہیں بتاؤ گے، کہا نہیں اس نے سارا ماجرا بتایا، ہمارے گھر میں مہمان حضرت مسلم ابن عقیل ہے، تو وہ چلے گئے، اور صبح ہوتے ہی وہ چلا گیا محمد ابن اشعث قیس کندی کے پاس، جو ابن زیاد کے کا آدمی تھا، اس کے پاس چلا گیا، اس کو کہا آپ کے کان میں کوئی چیز میں بتاؤ، اس نے کہا اچھا بتائیں، اس نے کہا ہمارے گھر میں مسلم ہے جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہو، مسلم شہزادہ مسلم ہمارے گھر میں ہے، آپ اس نے کہا جاؤ یہ لے لو شمشیر اور اس کو زبردستی پکڑ کے لے آؤ، 100-200 آدمی کو بھیج دیا، اور حضرت مسلم وہاں اٹھ پڑے، شور سنا لوگوں کا اور گھوڑوں کا، تلواروں کا، تو سمجھے کچھ مشکل ہو گئی ہے، حضرت وہاں پر جیسے دیکھا تو آئی، آپ کیا کر رہے؟ میں روایت مختلف ہے، آپ کیوں نہیں سوئے؟ میں جی خواب میں دیکھا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو، کہا مسلم ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آج آپ کو ہمارے پاس آنا ہے، جلدی کرو ہم سب منتظر ہیں آپ کے، کہا تو مجھے لگتا ہے میرا آخری دن ہے، مجھے آج شہید ہونا ہے، تو اس نے کہا اتنے میں دیکھا کہ وہ اشکیا اندر آئے، گھر دروازہ توڑ کے حضرت نے مقابلہ کیا اور جوہر علوی دکھائے اور ان کا مقابلہ کیا، گھر سے باہر ان کو دھکیل دیا، اور جب کوچے میں آئے وہ چھتوں پہ چڑھے، وہ نیزے لے کے آئے، تلواریں لے کے آئے، گھوڑوں پہ گھیراؤ کیا اور جنگ لڑی، لیکن شیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوہر ہاشمی دکھائے اور ان کے چھکے چھڑائے، لیکن بدبختوں نے اوپر سے پتھر پھینکے، ارے اوپر سے آگ برسائی، ارے وہ ایک ان میں سے ان کے دہان پہ لگ گیا، خون اترنے لگا، اسے کہا مجھے پیاس لگی ہے، تو آپ پانی لے کے آئی، خون کو روک نہیں پائے، وہ گلاس پانی کا اپنے دہان سے لگایا، دیکھا ساری خونی ہو گیا، کہا مجھے لگتا مجھے پیاسا ہی شہید ہونا ہے اپنے حسین علیہ السلام کی طرح، اور رونے لگے، کہا آپ موت کا سمارا آپ اس لیے رو رہے ہو؟ کہا نہیں، آپ لوگ بدبخت ہو، آپ نے دھوکہ دیا، میرے حسین کا خیال آ رہا ہے، وہ یہاں کا آنے کا، وہ میں نے خط لکھا ہوا ہے ان کو آنے کا، اور اس پر پریشان، انہوں نے کہا دیکھا نا وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے حضرت مسلم کا، کہا آپ کو ہم امان دیتے ہیں، دھوکے سے اب کام شروع، حضرت کو یقین ہے یہ جھوٹے ہیں، کہا ھذا اول الغدر، یہ پہلا دھوکہ ہے جو آپ مجھے دے رہے، کہا نہیں آپ قسم کھاتے
سامنے بھی آئے. محمد ابن اشعث ابن قیس کہا آپ کو ہم امان دیتے ہیں, کوئی ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو حضرت بھی بالآخر سمجھے شاید یہ لوگ سچ ہی بول رہے ہیں. جیسے حضرت نے شمشیر رکھ لی, انہوں نے شمشیر پکڑ کے حضرت کے ہاتھ میں رسی باندھ دی اور گھوڑے پہ زبردستی سوار کیا اور سینکڑوں لشکر نے بند کر دیا. کہا یہ تو آپ لوگوں کے دھوکہ بازی, آپ نے امان دیا مجھے. انہوں نے کہا ابن زیاد کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. چلے گئے ابن زیاد کے دارالامارہ میں. وہاں جو تھا خادم, اس نے کہا سلام کرو. حسین کے قاصد نے کہا یہ میرا امیر نہیں ہے, میرا امیر حسین ہے, میں اس کو سلام نہیں کروں گا, یہ زنا زادہ ہے, یہ ہمارا امیر نہیں ہے. اس نے کہا گستاخی کرتے ہو, ہم آپ کو موت کا مزہ چکھائیں گے, چاہے تم ہم سلام کرو یا نہ سلام کرو. حضرت نے کہا تو کمینہ ہے, تم سے تو یہی ہمیں امید ہے. تو اس کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا اے بقیر ابن حمران, تم کو اس نے ضربت لگائی ہے سر پہ, جاؤ لے لو اس سے اپنا انتقام اور اس کی گردن پہ تلوار مار دو اور اس کو شہید کرو. حضرت نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا ہاتھ پکڑ کے حمران بقیر جا رہا ہے, اس کو ہاتھ پکڑ کے دارالامارہ کی سیڑھیوں کے اوپر حضرت پڑھ رہے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ایک مرتبہ دیکھا حسین کی مکہ کی طرف, اے میرے بھائی تم نہیں آنا یہاں, دیکھو تمہارے غلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ محفوظ رکھنا, مجھے معاف کرنا, میں نے آپ کو خط لکھا, مجھے نہیں معلوم تھا یہ دھوکہ دیں گے. اتنے میں اس معلوم نے تلوار چلائی گردن مبارک پر, تو سر مبارک کٹ کے گر گیا اور جسد مبارک دارالامارہ سے نیچے پتھروں پہ گر گیا. ادھر سے انہوں نے وہ سارے مبارک بھی نیچے پھینک دیا. بعد میں ظالموں نے ہانی اور حضرت مسلم کے پاؤں میں رسی باندھ کے ان کو گھسیٹ لیا پورے شہر میں اور نیزے پر ان کا سر رکھا اور جا کے ان کو الٹا لٹکایا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.